اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج جو میں موضوع لے کے آئی ہوں وہ سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے بارے میں ہے اور ان کی شہادت کے بارے میں ہے۔ کاشان نبوت کے پروردہ، فصاحت بلاغت کے امام، ذہانت و فطانت، زہد و تقوی اور جرأت، شجاعت، جواب مردی، بہادری کے پیکر، دیانت، ایمانت کے کمال درجے پر فائز، علم و معرفت کے شہسوار، بے مثل خطیب، دنیا میں جنت کی بشارت پانے والے، بدر، احد، خندق اور خیبر سمیت بہت سے معرکوں میں انہوں نے اپنی تلوار سے مسلمانوں کے لیے فتوحات کے دروازے کھول دیے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے اور چھوٹے داماد حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر تھے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں، اللہ اور رسول بھی ان سے محبت رکھتے ہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فرمان ہے، اگر علی نہ ہوتے تو عمر تباہ ہو جاتا۔ نام علی بن ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، لقب ابو تراب حیدر قرار۔ قبول اسلام کے وقت عمر مبارک 8 سال تھی، خلافت سنبھالتے وقت عمر 56 سال تھی، وفات کے وقت عمر 60 سال تھی، مدت خلافت 4 سال۔ تاریخ وفات 21 رمضان المبارک 40 ہجری سن 660 عیسوی میں۔ سیدنا علی کے ارشادات: حیا زیبائش ہے، تقوی عزت و شرف ہے، صبر بہترین سواری ہے، جنت کا طالب لبی تان کر نہیں سو سکتا۔ شہادت مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ جنگ جمل کے بعد اسلامی خلافت کی نژاد 2 شخصوں میں محصور ہو گئی تھی، امام علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کے درمیان تیسری شخصیت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تھی، جو اپنے سیاسی تدبر کی وجہ سے غیر معمولی اہمیت رکھتی تھی۔ جنگ صفین نے مسلمانوں میں ایک نیا فرقہ خوارج کا پیدا کر دیا تھا۔ یہ اگرچہ تمام تر سیاسی اغراض مقاصد رکھتا تھا، لیکن دوسرے سیاسی فرقوں کی طرح اس کے عقائد بھی دینی رنگ میں رنگے ہوئے تھے۔ اس نے اپنا سیاسی مذہب یہ قرار دیا تھا، الحکم الا اللہ، یعنی حکومت کسی آدمی کی نہیں ہونی چاہیے۔ دراصل تاریخ اسلام کے خوارج موجودہ تمدن کے انارکسٹ تھے، لہٰذا وہ کوفہ اور دمشق حکومتوں کے مخالف تھے۔ مکے میں بیٹھ کر خارجیوں نے سازش کی، 3 آدمیوں نے بیڑا اٹھایا کہ پوری تاریخ اسلام بدل دیں گے، اور انہوں نے بدل دی۔ عمر بن بکر تمیمی نے کہا، میں حاکم مصر عمرو بن عاص کو قتل کر دوں گا کیونکہ وہ فتنے کے محرک روح ہے۔ برق بن عبداللہ نے کہا، میں معاویہ بن ابی سفیان کو قتل کر دوں گا کیونکہ اس نے مصر میں کثریت قائم کی ہے۔ ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابن طالب کے نام سے دل تھرانے لگے۔ بالآخر عبد الرحمن بن ملجم رادی نے مہر سکوت توڑی، میں علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو قتل کر دوں گا۔ ان ہولناک مہموں کے لیے 17 رمضان کی تاریخ مقرر کی گئی۔ پہلے وہ شخص اپنی مہم میں ناکام رہے، لیکن عبد الرحمن بن ملجم کامیاب ہو گئے۔ سجمال کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ مکے سے چل کر عبد الرحمن کوفہ پہنچے، یہاں بھی خوارج کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ عبد الرحمن ان کے ہاں آنا جانا تھا۔ ایک دن قبیلہ تمیم الرباب کے بغض خارجیوں سے اس کی ملاقات ہو گئی۔ انہی میں ایک خوبصورت عورت کتام بنت شجنہ بن عدی بن عامر بھی تھی۔ عبد الرحمن اس پر عاشق ہو گیا۔ سنگدل ناظرین نے کہا، میرے وصل کی شرط یہ ہے کہ جو مہر میں طلب کروں وہ ادا کرو۔ ابن ملجم راضی ہو گیا۔ کتام نے اپنا مہر یہ بتلایا، 3000 درہم، 1 غلام، 1 کنیز اور علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل۔ عبد الرحمن نے کہا، منظور، مگر علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیوں قتل کروں؟ خونخوار معشوقہ نے جواب دیا، چھپ کر، اگر تو کامیاب ہو کر لوٹ آئے گا تو مخلوق کو شر سے نجات دے گا اور مسرت کی زندگی بسر کرے گا، اگر مارا جائے گا تو جنت اور لازوال نعمت حاصل کرے گا۔ عبد الرحمن نے مطمئن ہو کر کہا، روایتوں سے ثابت ہے کہ حضرت علی کے قلب میں آنے والے حادثے کا احساس پیدا ہو گیا تھا۔ عبد الرحمن بن ملجم کی طرف
جب دیکھتے تو محسوس کرتے کہ اس کے ہاتھ خون سے رنگین ہونے والے ہیں۔ ابن سعد کی ایک روایت ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ خدا کی قسم مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا ہے کہ میری موت قتل سے ہوگی۔ عبد الرحمن بن ملجم 2 مرتبہ بیعت کے لیے آیا مگر آپ نے لٹا دیا۔ تیسری مرتبہ آیا تو فرمایا سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو کون سی چیز روک رہی ہے؟ واللہ یہ چیز اپنی داڑھی کی طرف اشارہ کر کے ضرور رنگ جانے والی ہے۔ کبھی کبھی اپنے ساتھیوں سے خفا ہوتے تو فرماتے تمہارے سب سے زیادہ بدبخت آدمی کو آنے اور میرے قتل کرنے سے کوئی چیز روک رہی ہے۔ خدایا میں ان سے اکتا گیا ہوں اور یہ مجھ سے اکتا گئے ہیں، مجھے ان سے راحت دے اور انہیں مجھ سے راحت دے۔ ایک دن خطبے میں فرمایا قسم اس پروردگار کی جس نے بیج اگایا اور جان پیدا کی، یہ ضرور اس سے رنگ جانے والی ہے۔ اپنی داڑھی اور سر کی طرف اشارہ کیا۔ بدبخت کیوں انتظار کر رہا ہے؟ لوگوں نے عرض کیا امیر المومنین ہمیں اس کا نام بتاؤ، ہم ابھی اس کا فیصلہ کر ڈالیں گے۔ فرمایا تم ایسے آدمی کو قتل کرو گے جس نے ابھی مجھے قتل نہیں کیا ہے؟ عرض کی گئی تو ہم یہ کسی کو خلیفہ بنا دیجئے۔ فرمایا نہیں، میں تمہیں اس حال میں چھوڑ جاؤں گا جس حال میں تمہیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم چھوڑ گئے تھے۔ لوگوں نے عرض کیا اس صورت آپ خدا کو کیا جواب دیں گے؟ فرمایا کہوں گا خدایا میں ان میں سے تجھے چھوڑ آیا ہوں، تو چاہے ان کی اصلاح کر دے اور چاہے تو انہیں بگاڑ دے۔ حادثے سے پہلے آپ کی کنیز ام جعفر کی روایت ہے کہ واقع قتل سے چند دن پہلے میں آپ کے ہاتھ دھلا رہی تھی، آپ نے سر اٹھایا، پھر داڑھی ہاتھ میں لی اور فرمایا حیف تجھ پر تو خون سے رنگی جائے گی۔ آپ کے بعد اصحاب کو بھی اس سازش کا پتہ چل گیا، چنانچہ خود بنی مراد میں سے ایک شخص نے حاضر ہو کر عرض کیا امیر المومنین ہوشیار رہیے، یہاں کچھ لوگ آپ کے قتل کا ارادہ کر رہے ہیں۔ یہ بھی معلوم ہو گیا تھا کہ کس قبیلے میں سازش ہو رہی ہے۔ چنانچہ ایک دن آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک شخص نے آ کر عرض کی ہوشیار رہیے کیونکہ قبیلہ مراد کے کچھ لوگ آپ کے قتل کی فکر میں ہیں۔ یہ بھی واضح ہو گیا تھا کہ کون شخص ارادہ کر رہا ہے۔ اشعث نے ایک دن ابن ملجم کو تلوار لگاتے دیکھا اور اس نے کہا مجھے اپنی تلوار دکھاؤ۔ اس نے وہ تلوار دکھائی تو وہ بالکل نہیں تھی۔ انہوں نے کہا تلوار لگانے کی کیا وجہ ہے؟ حالانکہ یہ زمانہ تو جنگ کا نہیں۔ عبد الرحمن نے کہا میں گاؤں کے اونٹ ذبح کرنا چاہتا ہوں۔ اشعث سمجھ گئے اور کھچر پر سوار ہو کر حضرت علی کے سامنے حاضر ہوئے اور کہا ابن ملجم کی جرأت و شجاعت سے آپ واقف ہیں؟ آپ نے جواب دیا لیکن اس نے مجھے ابھی تک قتل نہیں کیا ہے۔ ابن ملجم کا ارادہ اس قدر مشہور ہو گیا تھا کہ خود آپ بھی اسے دیکھ کر عمر بن مادی کرب کا یہ شعر پڑھا کرتے تھے اریدو حیاتا و یریدو قتلی ازیدو کا من خلیلی کا من مراد۔ ابن ملجم برابر برات کیا کرتے تھے لیکن ایک دن جنجلا کر کہنے لگے جو بات ہونے والی ہے ہو کر رہے گی۔ اس پر بعض لوگوں نے کہا آپ اسے پہچان گئے ہیں پھر اسے قتل کیوں نہیں کر ڈالتے؟ فرمایا اپنے قاتل کو کیسے قتل کروں گا؟ صبح شہادت کتاب قتل جمعے کے دن نماز فجر کے وقت ہوا۔ رات بھر ابن ملجم اشعث بن قیس کندی کی مسجد میں اس کے ساتھ باتیں کرتا رہا۔ اس نے کوفہ میں شبیب بن بجرہ نامی ایک اور خارجی کو اپنا شریک کار بنا لیا تھا۔ دونوں تلوار لے کر چلے اور اس دروازے کے مقابل بیٹھ گئے جس سے امیر المومنین نکلا کرتے تھے۔ اس رات امیر المومنین کو نیند نہیں آئی۔ حضرت حسن سے مروی ہے کہ سحر کے وقت حاضر ہوا تو فرمایا فرزند رات بھر جاگتا رہا ہوں، ذرا دیر ہوئی، بیٹھے بیٹھے آنکھ لگ گئی تھی، خواب میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ کی امت سے میں نے بڑی تکلیف پائی۔ فرمایا دعا کر خدا تجھے ان سے چھٹکارا دے دے۔ اس پر میں نے دعا کی خدایا مجھے ان سے بہتر رفیق عطا فرما اور انہیں مجھ سے بدتر ساتھی دے۔ حضرت حسن فرماتے ہیں اسی وقت ابن بنا موزن بھی حاضر ہوا اور پکارا لوگوں نماز میں نے آپ کا ہاتھ تھام لیا، آپ اٹھے۔ ابن البنا آگے تھا میں پیچھے تھا۔ دروازے سے باہر نکل کر آپ نے پکارا لوگوں نماز۔ روز آپ کا یہی دستور تھا کہ لوگوں کو نماز کے لیے مسجد میں آنے کے لیے جگاتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ موزن کے پکارنے پر اٹھے نہیں، لیٹے رہے۔ موزن دوبارہ آیا مگر آپ سے پھر بھی اٹھا نہ گیا۔ سے بارہ اس کی آواز دینے پر آپ مشکل مسجد کو چلے۔ اب جو ہی آگے بڑھے دو تلواریں چمکتی نظر آئیں اور ایک بلند ہوئی حکومت خدا کی ہے نہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تیری شبیب کی تلوار تو طاق پر پڑی لیکن ابن ملجم کی تلوار آپ کی پریشانی پر لگی اور دماغ میں اتر گئی۔ زخم کھاتے ہی آپ چلائے رب کی قسم میں کامیاب ہو گیا۔ نیز پکارے قاتل جانے نہ پائے۔ لوگ ہر طرف سے ٹوٹ پڑے
شبیب تو نکل بھاگا۔ عبد الرحمن نے تلوار گھمانا شروع کر دی، مجمع کو چیرتا ہوا آگے بڑھا، قریب تھا کہ ہاتھ سے نکل جائے، لیکن مغیرہ بن نوفل بن حارث بن عبد المطلب جو اپنے وقت کے پہلوان تھے، بھاری کپڑا اس پر ڈال دیا اور زمین پر دے مارا۔ قاتل اور مقتول میں گفتگو۔ امیر المومنین گھر پہنچائے گئے۔ آپ نے قاتل کو طلب کیا۔ جب وہ سامنے آیا تو فرمایا، او دشمن خدا، کیا میں نے تجھ پر احسان نہیں کیے تھے؟ اس نے کہا ہاں۔ فرمایا، پھر تو نے یہ حرکت کیوں کی؟ کہنے لگا، میں نے اسے تلوار کو 40 دن تیز کیا تھا اور خدا سے دعا کی تھی اس سے اپنی بدترین مخلوق قتل کرائے۔ فرمایا، میں سمجھتا ہوں اسی سے قتل کیا جائے گا اور خیال کرتا ہوں تو ہی خدا کی بدترین مخلوق ہے۔ آپ کی صاحبزادی حضرت ام کلثوم نے پکار کر کہا، اور دشمن خدا، تو نے امیر المومنین کو قتل کر ڈالا؟ کہنے لگا، میں نے امیر المومنین کو قتل نہیں کیا، البتہ تمہارے باپ کو قتل کیا ہے۔ انہوں نے خفا ہو کر کہا، واللہ میں امید کرتی ہوں امیر المومنین کا بال بنگا نہ ہوگا۔ کہنے لگا، پھر آنسو کیوں بہاتی ہے؟ پھر بولا، باخدا میں نے مہینے بھر اس تلوار کو زہر پلایا ہے، اگر اب بھی یہ بے وفائی کرے تو خدا اسے غارت کر دے۔ امیر المومنین نے سیدنا حسن سے کہا، یہ قیدی ہے، اس کی خاطر تواضع کرو، اچھا کھانا دو، نرم بچھونا دو، اگر زندہ رہے گا تو اپنے خون کا سب سے زیادہ دعوے دار میں ہوں گا، قصاص لوں گا یا معاف کر دوں گا، اگر مر جاؤں تو اسے بھی میرے پیچھے روانہ کر دینا، رب العالمین کے حضور اس سے جواب طلب کروں گا۔ اے بنی عبد المطلب، ایسا نہ ہو کہ مسلمانوں کی خون ریزی شروع کر دو اور کہو کہ امیر المومنین قتل ہو گئے، خبردار میرے قاتل کے سوا دوسرا قتل نہ کیا جائے۔ اے حسن، اگر میں اس کی ضرب سے مر جاؤں تو ایسی ہی ضرب اسے بھی مارنا، اس کے ناک کان کاٹ کر لاش خراب نہ کرنا، کیونکہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ خبردار ناک کان نہ کاٹو، گرچہ وہ کتا ہی کیوں نہ ہو، ایک ضرب سے مارو جس طرح اس نے مجھے مارا، لیکن اگر معاف کر دو تو یہ تقوی سے زیادہ قریب ہے۔ دیکھو، زیادتی نہ کرنا، کیونکہ خدا زیادتی کرنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ وصیت۔ پھر آپ بے ہوش ہو گئے۔ جب ہوش میں آئے تو جندب بن عبداللہ نے حاضر ہو کر کہا، خدا نخواستہ اگر ہم نے آپ کو کھو دیا تو کیا سیدنا حسن کے ہاتھ پر بیعت کریں؟ آپ نے جواب دیا، میں تمہیں نہ اس کا حکم دیتا ہوں نہ اس سے منع کرتا ہوں، اپنی مصلحت تم بہتر سمجھتے ہو۔ پھر اپنے صاحبزادوں حسن اور حسین کو بلا کر فرمایا، میں تم دونوں کو تقوی الہی کی وصیت کرتا ہوں اور اس کی کہ دنیا کا پیچھا نہ کرنا، اگرچہ وہ تمہارا پیچھا کرے، جو چیز تم سے دور ہو جائے اس پر نہ کڑنا، ہمیشہ حق کرنا، یتیم پر رحم کرنا، بے کس کی مدد کرنا، آخرت کے لیے عمل کرنا، ظالم کے دشمن بننا، مظلوم کی حامی بننا، کتاب اللہ پر چلنا، خدا کے باب میں ملامت کرنے والوں کی ملامت کی پرواہ نہ کرنا۔ پھر آپ نے تیسرے صاحبزادے محمد بن حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف دیکھا اور فرمایا، جو نصیحت میں نے تیرے بھائیوں کو کی ہے تو نے حفظ کر لی؟ انہوں نے عرض کیا، جی ہاں۔ فرمایا، میں تجھے بھی یہی وصیت کرتا ہوں، نیز وصیت کرتا ہوں کہ اپنے دونوں بھائیوں کے عظیم حق کا خیال رکھنا، ان کی اطاعت کرنا، بغیر ان کی رائے کے کوئی کام نہ کرنا۔ پھر حضرت حسن حسین سے فرمایا، میں تمہیں اس کے بارے میں وصیت کرتا ہوں کیونکہ یہ تمہارا بھائی ہے، تمہارے باپ کا بیٹا ہے، تم جانتے ہو کہ تمہارا باپ اس سے محبت کرتا ہے۔ پھر سیدنا حسن سے فرمایا، فرزند میں تمہیں وصیت کرتا ہوں خوف خدا کی، اپنے اوقات میں نماز قائم کرنے کی، میعاد پر زکوٰۃ ادا کرنے کی، ٹھیک وضو کرنے کی، کیونکہ نماز بغیر طہارت ممکن نہیں اور مانا زکوٰۃ کی نماز قبول نہیں۔ نیز وصیت کرتا ہوں خطائیں معاف کرنے کی، دین میں عقل و دانش کی، ہر معاملے میں تحقیق کی، قرآن سے مداولت کی، پڑوسی سے حسن سلوک کی، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کی، فواحش سے اجتناب کی۔ پھر اپنے تمام اولاد کو مخاطب کر کے کہا، خدا سے ڈرتے رہو، اس کی اطاعت کرو، جو تمہارے ہاتھ میں نہیں ہے اس کا غم نہ کرو، اس کی عبادت پر کمر بستہ رہو، چست و چلاک بنو، سست نہ بنو، ذلت قبول نہ کرو۔ خدایا ہم سب کو ہدایت پر جمع کر دے، ہمیں اور انہیں دنیا سے بے رغبت کر دے، ہمیں اور ان کے لیے آخرت اول سے بہتر کر دے۔ وفات کے وقت یہ وصیت لکھوائی، یہ علی ابن طالب کی وصیت ہے، وہ گواہی دیتا ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک کے سوا کوئی معبود نہیں اور یہ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ میری نماز، میری عبادت، میرا جینا، میرا مرنا، سب کچھ اللہ تعالیٰ رب العالمین کے لیے ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اس کا مجھے حکم دیا گیا ہے اور میں سب سے پہلا فرما بردار ہوں۔ پھر اے حسن، میں تجھے اور اپنے تمام اولاد کو وصیت کرتا ہوں کہ خدا کا خوف کرنا اور جب مرنا اسلام ہی پر مرنا، سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو
اور آپس میں پھوٹ نہ ڈالو، کیونکہ میں نے ابوالقاسم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے سنا ہے کہ آپس میں ملاپ قائم رکھنا روزے نماز سے بھی افضل ہے۔ اپنے رشتہ داروں کو خیال کرو، ان سے بھلائی کرو، خدا تم پر حساب آسان کر دے گا۔ اور ہاں، یتیموں کا خیال رکھو، ان کے منہ میں خاک مت ڈالو، وہ تمہاری موجودگی میں ضائع نہ ہونے پائیں۔ دیکھو تمہارے پڑوسی اپنے پڑوسیوں کا خیال رکھو، کیونکہ یہ تمہارے نبی کی وصیت ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم برابر پڑوسیوں کے حق میں وصیت کرتے رہے، یہاں تک کہ ہم سمجھے شاید انہیں ورثہ میں شریک کر دیں گے۔ اور دیکھو قرآن ایسا نہ ہو قرآن پر عمل کرنے سے کوئی تم پر بازی لے جائے۔ اور نماز کیونکہ وہ تمہارے دین کا ستون ہے اور تمہارے رب کا گھر، اپنے رب کے گھر سے غافل نہ ہونا۔ اور جہاد فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں اپنی جان و مال سے جہاد کرتے رہو۔ زکوٰۃ پروردگار کا غصہ ٹھنڈا کر دیتی ہے۔ اور ہاں، تمہارے ضمیع یعنی وہ غیر مسلم جو تمہارے ساتھ زندگی بسر کرتے، ایسا نہ ہو ان پر تمہارے سامنے ظلم کیا جائے۔ تمہارے نبی کے صحابی یاد رکھو، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کے حق میں وصیت کی ہے، فقراء مساکین انہیں اپنی روزی میں شریک کرو۔ اور تمہارے غلاموں کا خیال رکھو۔ خدا کے باب اگر کسی کی بھی پرواہ نہ کرو گے تو خدا تمہارے دشمنوں سے تمہیں محفوظ کر دے گا۔ خدا کے تمام بندوں پر شفقت کرو، میٹھی بات کرو، ایسا ہی خدا نے حکم دیا ہے۔ عمل بالمعروف و نہی عن المنکر نہ چھوڑنا، ورنہ تمہارے اشرار تم پر مسلط کر دیے جائیں گے، پھر تم دعائیں کرو گے مگر قبول نہ ہوں گی۔ باہم ملے جلے رہو، بے تکلف و سادگی پسند رہو، خبردار ایک دوسرے سے نہ کٹنا اور نہ آپس میں پھوٹ ڈالنا، نیکی اور تقوی پر باہم مددگار رہو، مگر گناہ اور زیادتی میں کسی کی مدد نہ کرو۔ خدا سے ڈرو کیونکہ اس کا عذاب بڑا ہی سخت ہے۔ اہل بیت، خدا تمہیں محفوظ رکھے اور اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر قائم رکھے۔ میں تمہیں خدا ہی کے سپرد کرتا ہوں، تمہارے لیے سلامتی اور برکت چاہتا ہوں۔ اس کے بعد لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہا اور ہمیشہ کے لیے آنکھیں بند کر لی۔ دفن کے بعد دوسرے دن سیدنا امام حسن نے مسجد میں خطبہ دیا، لوگوں کل تم سے ایک ایسا شخص رخصت ہو گیا جس سے نہ اگلے علم میں پیش قدمی کر گئے اور نہ پچھلے اس کی برابری کریں گے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھنڈا دیتے تھے اور اس کے ہاتھ پر فتح ہو جاتی تھی، اس نے سونا چاندی کچھ نہیں چھوڑا، صرف اپنے روزینے میں سے کاٹ کر 700 درہم ہم گھر کے لیے جمع کیے تھے۔ زید بن حسین سے مروی ہے کہ امیر المومنین کی شہادت کی خبر کلثوم بن عمر کے ذریعے مدینے پہنچی، سنتے ہی تمام شہر میں کوہرام مچ گیا، کوئی آنکھ نہ تھی جو روئی نہ ہو۔ بالکل وہی منظر درپیش تھا جو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے دن دیکھا گیا تھا۔ جب ذرا سکون ہوا تو صحابہ نے کہا، چلو ام المومنین عائشہ صدیقہ کو دیکھیں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں ذات کی موت سن کر ان کا کیا حال ہے؟ حضرت زید کہتے ہیں کہ سب لوگ ہجوم کر کے ام المومنین کے گھر گئے، اجازت چاہی، انہوں نے دیکھا کہ حادثے کی خبر یہاں پہلے پہنچ چکی ہے۔ ام المومنین غم سے نڈھال آنسوؤں سے تدبر بیٹھی ہے۔ لوگوں نے یہ حالت دیکھی تو خاموشی سے لوٹ آئے۔ حضرت زید فرماتے ہیں کہ دوسرے دن مشہور ہوا کہ ام المومنین رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر پر جا رہی ہے۔ مسجد میں جتنے بھی مہاجرین انصار تھے استقبال کو اٹھ کھڑے ہوئے، سلام کرنے لگے، مگر ام المومنین نہ کسی کے سلام کا جواب دیتی تھی نہ بولتی تھی، شدت گریہ سے زبان بند تھی، دل تنگ تھا، چادر تک نہ سنبھلتی تھی، بار بار پیروں میں الجھتی، آپ لڑکھڑا جاتی، بدقت تمام پہنچی۔ لوگ پیچھے پیچھے آ رہے تھے، حجرے میں داخل ہوئی تو دروازہ پکڑ کر کھڑی ہو گئی اور ٹوٹی ہوئی آواز میں کہا، اے نبی ہدایت تجھ پر سلام، ابوالقاسم تجھ پر سلام، رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر آپ کے ساتھیوں پر سلام، میں آپ کے محبوب ترین عزیز کی موت کی خبر آپ کو سنانے آئی ہوں، آپ کے عزیز ترین کی یاد تازہ کرنے آئی ہوں۔ باخدا آپ کا چنا ہوا حبیب، منتخب کیا ہوا عزیز قتل ہو گیا، جس کی بیوی افضل ترین عورت تھی، واللہ وہ قتل ہو گیا جو ایمان لایا اور ایمان کی عہد پر پورا اترا۔ میں رونے والی غم زدہ ہوں، میں اس پر آنسو بہانے اور دل جلانے والی ہوں۔ اگر قبر کھل جاتی تو تمہاری زبان بھی یہی کہتی، تیرا عزیز ترین اور افضل ترین وجود قتل ہو گیا۔ ایک روایت میں ہے کہ ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سنی تو ٹھنڈی سانس لی اور کہا، اب
عرب جو چاہے کرے، کوئی نہیں انہیں روکنے والا باقی نہیں رہا۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک اور سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔